कहानी ओडिन नाम के एक बहुत बड़े खिते की है जो कि 4 कंट्रीज में तकसीम हो जाता है। इन 4 कंट्रीज में मज़ीद 4 एलिमेंट्स हैं जो कि उनकी खूबियाँ ज़ाहिर करते हैं। ये 4 एलिमेंट्स वाटर, फायर, अर्थ और विंड हैं। इस सीरीज में हम ज़्यादातर वाटर कंट्री का जिक्र करते हैं। वाटर कंट्री को एटलांटिस या एसलैंड एम्पायर भी कहा जाता है। इस मूवी में 7 लॉर्ड होते हैं और हर लॉर्ड का एक डिसिपल यानी एक शागिर्द होता है। मूवी के स्टार्ट पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि वेटर का काम करता है। फिर जब वो आसपास सबको चाय पिलाने लगता है तो एक प्यारी सी लड़की इस चाय की बहुत तारीफ करती है। वो लड़का इससे पूछता है कि क्या तुम एक मैजिशियन हो यानी जादूगर हो, जिस पर लड़की बताती है कि नहीं, वो एथलेनेट कैपिटल से आए हैं। इसके बाद वो लड़की अपने भाई का तारुफ भी करवाती है। इसके भाई का नाम सेंसी होता है जबकि लड़की का नाम सीनियन होता है। वो वेटर सीनियन से पूछता है कि क्या इसका भाई एक ड्यूक है, तो वो बताती है कि नहीं, वो ड्यूक नहीं है, लेकिन इस पूरी कंट्री में 7 ड्यूक हैं और इनकी लेवल जितनी हाई होती चली जाती है उनकी सोल पावर उतनी ही ग्रेट और पावरफुल होती है। और वो इसके साथ अपना एक मिशन भी बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम सोल बीस्ट को पकड़ सकें। फिर अचानक से वहाँ मौजूद हर चीज़ फ्रीज होने लग जाती है। जो भी चीज़ इसके दायरे में आती वो फ्रीज होकर डिस्ट्रॉय हो जाती। ये देखते ही देखते सब काफ़ी डर जाते हैं। अभी इनको संभलने का ज़रा भी टाइम नहीं मिलता कि अचानक ही सब कुछ तबाह होने लग जाता है। सब एक दूसरे को और खुद को बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। सीनियन खुद को बचाने के लिए भाग जाती है, लेकिन तभी इसके सामने एक पहाड़ी आ जाती है और आइस पिंक भी इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो फौरन से सीनियन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ वो लड़का जो कि वेटर था खुद को बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन आइस फिंक उसे भी घेर लेता है और बुरी तरह जख्मी कर देता है। इसके बाद हम एक ऐसी मिस्टीरियस जगह देखते हैं जहाँ ड्यूक सेवन यानी सिल्वर को बताया जाता है कि तुम्हारा एक स्टूडेंट अपीयर हो गया है। इसके बाद इसी जगह पर ड्यूक 4 यानी कि टेलिया आती है, जिसे ड्यूक 2 यानी डार्क की हेल्प करने का ऑर्डर दिया जाता है, जो कि ड्यूक 5 और इसके स्टूडेंट को हंट करने के लिए किया जाता है। जिस पर टेलिया प्रीस्ट से पूछती है कि आप ऐसा क्यों हुक्म दे रही हैं, तो प्रीस्ट उसे कहती है कि वो देशद्रोही यानी कि गद्दार है। उधर दूसरी तरफ डार्क ड्यूक 5 यानी कि फेंगविन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो इनके सामने एक रेथ मिरर लगा देता है। इसके बाद फेंगविन अपने साथ वाले एक मिस्टीरियस इंसान को पीछे कर देता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से रेथ मिरर से इसका कोई डुप्लीकेट निकल आता है। डुप्लीकेट और फेंगविन की आपस में बहुत लड़ाई होती है। एक तरफ फेंगविन अपने डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ डार्क उस मिस्टीरियस आदमी को पकड़ने के लिए भागने लगता है। दूसरी तरफ वेटर होश में आता है। वो देखता है कि सिल्वर उसके सामने बैठा होता है। सिल्वर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्लेनोट लेके जाना चाहता हूँ। लड़का बहुत हैरान होता है और परेशानी में पूछता है, क्या तुम मुझे मारने वाले तो नहीं हो? जिसके बाद सिल्वर उसे जवाब देता है कि नहीं, बल्कि मैं एक लॉर्ड हूँ और मेरा काम है कि मेरे पास एक डिसिपल हो और तुम्हें मैं अपना डिसिपल बनाना चाहता हूँ। इसके बाद सिल्वर उस वेटर की सोल पावर चेक करता है और सोल पावर चेक करके उस लड़के को चिलिंग कहकर पुकारता है और बॉडी दिखाता है और बताता है कि जो लाइंस उसकी बॉडी पर हैं वो हकीकत में सोल की लूप पाथ है और इसका सेंटर ड्यूक मार्क है। सिल्वर चिलिंग को बताता है कि उसने आइस फैंग को इसके अंदर सील कर दिया है, जिसकी वजह से चिलिंग बहुत हैरान और परेशान होता है और सिल्वर उसे दिलासा देता है। साथ ही वो इसे कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारा सोल मैजिक यूज करना चाहिए। वो इसे सोल मैजिक के यूज करने के तरीके बताता है
اور اپنا سول بیسٹ بھی دکھاتا ہے جو کہ حقیقت میں ایک اسکورپین ہوتا ہے۔ چیلنگ اپنا سول میجک یوز کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اس کے بعد سلور اسے بتاتا ہے کہ کل وہ سول ماؤنٹ جائیں گے جہاں پر چیلنگ کو اپنا ویپن سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ چیلنگ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ وہاں تو بہت سے لوگ جاتے ہوں گے، لیکن سلور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہاں صرف وہی جا سکتے ہیں جو کہ لارڈ کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے بعد ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ لوٹس کا کوئی پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ لوٹس ایک اسٹوڈنٹ ہوتی ہے لیکن وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتی ہے اور بچتے بچتے سول ماؤنٹ میں انٹر ہو جاتی ہے، لیکن اچانک وہاں پر سینین حملہ کر دیتی ہے۔ وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے مارنے آئی ہے۔ وہ ڈیوک 2 کی اسٹوڈنٹ ہے اور جانتی ہے کہ لوٹس ڈیوک 5 کی اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ لوٹس تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو ورنہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ یہ کہہ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن لوٹس اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے بچ جاتی ہے اور بچتے بچتے پھر سے سول ماؤنٹ میں انٹر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سینین کو اپنے لارڈ یعنی کہ ڈارک کی طرف سے سگنل آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنگ سلور کے ساتھ ایک سٹی میں آ جاتا ہے۔ سلور اس کی آنکھوں میں ایک حصہ فروٹ ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے چیلنگ کو سلور کے ارد گرد ایک گولڈن فوگ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ وہ اس گولڈن فوگ کے بارے میں پوچھتا ہے تو سلور اسے کہتا ہے کہ یہ چیز سول پاور کی اینٹی ہے اور اس لینڈ میں صرف 2 ہی جگہ پر کنسنٹریٹڈ ہے۔ پہلی جگہ سول ماؤنٹ ہے جہاں پر یہ چیز کنسنٹریٹڈ ہے، جس کی وجہ سے سول ماؤنٹ پر ہر ٹائم کوئی نہ کوئی پاورفل ویپن جنریٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری جگہ ایبیس پوریگور ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں سول بیسٹ ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک گولڈن لیک بھی ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سینین وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور ڈارک اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ سینین اسے کہتی ہے کہ ڈرو مت، یہ میں ہی ہوں۔ ڈارک اسے گولڈن لیک میں چلنے کا کہتا ہے، وہ مان جاتی ہے۔ دوسری طرف سٹی میں ایک سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے۔ چیلنگ سلور سے اس سیلیبریشن میں جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ سلور بہت جلدی مان جاتا ہے۔ وہاں سیلیبریشن میں چیلنگ کچھ لوگوں کو اپنے سول بیس یوز کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ بھی اپنا سول بیس یوز کرے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے آئس ونگ کو نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں موجود سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب ہی ایک گارڈ اس کی طرف آتا ہے۔ آئس ونگ اسے ایک خطرہ سمجھ کر اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گارڈ ڈر جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ رائن سٹی کی ٹینسول فیملی کا ایک گارڈ ہے اور اپنی پرنسس کے لیے ایک ینگ لڑکے کی تلاش میں ہے۔ یہ سن کر چیلنگ اسے بتاتا ہے کہ اسے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ جانے ہی لگتا ہے کہ پرنسس اپنے ایگلز کے ذریعے اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے گھیر لیتی ہے، لیکن آئس ونگ کیونکہ اس چیلنگ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اسی لیے وہ ان ایگلز کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ ڈسٹروائے کرنے کے بعد وہ دونوں وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو پرنسس ہوتی ہے وہ اپنے ریجیکشن کی وجہ سے بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ طرف چیلنگ سٹی کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن ایک دیوار سے ٹکرا جاتا ہے اور ٹکرا کر سول ماؤنٹ میں انٹر ہونے والی جگہ پر آ جاتا ہے۔ وہاں پرنسس بھی آ جاتی ہے اور غصے سے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ چیلنگ خود کو بچاتے بچاتے سول ماؤنٹ میں انٹر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلور کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چیلنگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہاں پر آتا ہے اور پرنسس کو قید کر لیتا ہے۔ پرنسس سے وہ چیلنگ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن پرنسس اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسی طرح سلور کو نہ چاہتے ہوئے اپنا پاورفل ویپن کا یوز کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرنسس کافی بری طرح زخمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سلور بہت ہی دکھی ہوتا ہے کہ وہ سول ماؤنٹ میں انٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک ڈیوک ہے اور سول ماؤنٹ میں صرف اور صرف
ड्यूक के एक स्टूडेंट्स यानी डिसिपल्स ही एंटर हो सकते हैं। ये वही सोल माउंट है जहाँ पर लोटस भी है। दूसरी तरफ चिलिंग सोल माउंट के नज़ारे देखकर बहुत हैरान होता है, तो लोटस उस पर हमला करने लगती है। वो खुद को बचाने लगता है लेकिन गिर जाता है। लेकिन लोटस अपने चेन के जरिए उसको बचाती है और उसे कहती है कि मैंने इस चेन को एज अ वेपन चूज किया है, तो तुम भी अपना कोई वेपन सिलेक्ट कर लो। ये सुनकर चिलिंग कहता है कि उसे वेपन सिलेक्ट करने के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानता। लोटस उसकी रहनुमाई करते हुए कहती है कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस होगा। इसके बाद वो उसकी रहनुमाई करते ही है कि प्रिंसेस वहां पर एंटर हो जाती है और गुस्से से अटैक करने लगती है। चिलिंग खुद को लोटस के पीछे छुपा लेता है। प्रिंसेस लोटस से कहती है कि प्रीस्ट ने उससे कहा था कि ये चेन इसका है। चिलिंग को वो देखती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने सिल्वर से वादा किया था कि वो चिलिंग की हेल्प करेगी। इस वादे के लिए चिलिंग ने सिल्वर ने चिलिंग के लिए अपने घुटने तक टेके थे। प्रिंसेस लोटस से वो चेन लेने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। तब ही चिलिंग लोटस से कहता है कि हमें इसे भी अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि ये भी अपना वेपन सिलेक्ट कर ले। प्रिंसेस खुद को हील करने लगती है तो चिलिंग बहुत हैरान होता है, जिसकी वजह से लोटस उसे बताती है कि ये हरक्यूलिस ड्यूक सिक्स का एक गिफ्ट है और हर स्टूडेंट को एक गिफ्ट भी मिलता है। चिलिंग ये सुनकर कहता है कि मुझे तो इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तब लोटस उसे कहती है कि उसके अंदर भी एक गिफ्ट है जिसकी वजह से वो साउल बीस्ट को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखती है। दूसरी तरफ सेनियन डार्क को लेकर गोल्डन लेक में चली जाती है। डार्क उस लेक की वजह से हील हो जाता है और सिमियन से कहता है कि वो बहुत ही जल्द उस आदमी को तलाश कर लेगा जिसने उसका हाथ तोड़ा था। सॉन्ग माउंट में प्रिंसेस एक तीर कमान को अपना एज अ वेपन सिलेक्ट करती है, लेकिन वो तीर कमान को निकालते निकालते वहां से गिर जाती है। लेकिन वहां पर चिलिंग नीचे खड़ा होता है और उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोटस, चिलिंग और प्रिंसेस एक और जगह पर आते हैं जहां पर चिलिंग अपना वेपन निकालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उस बर्फ से अपने वेपन को निकालने की कोशिश करता है वो वहां से गिर जाता है, मगर तलवार की मदद से किसी न किसी तरह बच जाता है। तभी एक क्रिएचर जो कि रेड कलर में होता है उसको नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। ये देखकर प्रिंसेस उसे बचाने की कोशिश करती है और अपने तीर कमान से हमला करती है, लेकिन वो तीर कमान वापस इसी को लगने लग जाते हैं। इसके बाद लोटस चेन का यूज करती है और चिलिंग को खींचने की कोशिश करती है। इस चेन की वजह से वो तलवार टूट जाती है और चिलिंग चेन में लटक जाता है। ये देखकर आइस फैंग फौरन से चिलिंग की मदद करने के लिए उस क्रिएचर पर हमला कर देता है, लेकिन फिर इसे कुछ होने लग जाता है और वो गिर जाता है। चिलिंग अपनी तलवार के साथ क्रिएचर को काटने की कोशिश करता है और इसमें कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो क्रिएचर चला जाता है लोटस उसे ऊपर की तरफ खींच लेती है। वो तीनों वापस जाने ही लगते होते हैं कि वो क्रिएचर चारों तरफ से उन पर हमला कर देते हैं। वो क्रिएचर्स उन तीनों को नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन चिलिंग अपनी तलवार का यूज करते हुए उन क्रिएचर्स पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते और वो तीनों बाहर आ जाते हैं। वो एक एंट्रेंस में खड़े होते हैं जहाँ पर उन्हें दो ऑप्शंस दी जाती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। प्रिंसेस उन्हें कहती है कि उसे लेफ्ट ऑप्शन ठीक लग रहा है। लोटस ये सुनकर कहती है कि अगर उसे लेफ्ट ऑप्शन ठीक लग रहा है तो क्यों ना सबसे पहले वही अंदर जाए। लेकिन प्रिंसेस धक्का देकर धोखे से लोटस को ही अंदर भेज देती है। चिनी ये देखकर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन फिर वो सब्र का मुजाहिरा करते हुए खुद उस गेट की तरफ चला जाता है और दाखिल हो जाता है, लोटस के पीछे चला जाता है। ये इसके बाद प्रिंसेस राइट ऑप्शन यूज करती है जहां पर वो एक दूसरी तरफ आती है, लेकिन वहां पर चिलिंग और लोटस उसे दोबारा मिल जाते हैं। वो इसे कुछ नहीं कहते
اور اپنے ساتھ واپس رکھ لیتے ہیں۔ پرنسس اپنے ایگلز کا یوز کرتی ہے اور ہمیں نکال دیتی ہے، لیکن اچانک وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تب چیلنگ کو احساس ہوتا ہے کہ اس جگہ پر ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ آلمونٹ سے باہر سلور کو پینگوئن ملتا ہے، جسے وہ لے کر ایک ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر مسٹیریس آدمی ہوتا ہے۔ یہ وہی مسٹیریس آدمی ہے جو کہ ڈارک مارنا چاہتا تھا۔ مسٹیریس آدمی سلور کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ون کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں فوراً سے ایٹرنل آئلینڈ پہنچنا چاہیے اور وہاں پہنچ کر ہیلر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں کہہ پاتا اور اس کی باڈی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے۔ چیلنگ، لوٹس اور پرنسس تینوں کو ہی ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے۔ وہ اس کی طرف جانے لگتے ہیں کہ بہت سارے کریچرز جنہیں بونیس میں کہتے ہیں وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تینوں اپنا ٹیلنٹ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی پھنس جاتے ہیں۔ پھر ایک پاور آتی ہے جو کہ ان کو فریز کر دیتی ہے۔ یہ پاور D3 یعنی کہ کوئلہ کی تھی۔ تینوں وہ تینوں کو لے کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ چیلنگ سلور کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہاں پر جب سب ڈیوکس اور ان کے اسٹوڈنٹس جمع ہوتے ہیں تو کوئلہ انہیں بتاتا ہے کہ کسی نے ایگزٹ پر ویپنز اور شیلز کو چینج کر دیا تھا۔ تبھی سلور کو بھی یاد آتا ہے کہ اسے ایک میسج ملا تھا جس میں اسے پتا چلا کہ چین چیلنگ کا ہے۔ سب کو ایک ہی جیسا میسج ملا اور اس بات پر سب بہت حیران۔ تب لوٹس کہتی ہے کہ شاید پریسٹ نے غلطی سے یہ میسج سب کو دے دیا ہو یا پھر ٹیریا نے سیکریٹلی میسج کو چینج کر دیا۔ سلور کہتا ہے کہ پینگوئن ہیلر کو ڈھونڈنے کے لیے ایٹرنل آئلینڈ گیا ہے، اس لیے ٹیریا بھی اسے مارنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئی ہوگی۔ جس پر کوئلہ کہتا ہے کہ ہیلر تو کئی سالوں سے مسنگ ہے۔ یہ سن کر پرنسس بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کا ایک ڈیوک ہے۔ ہیلر کی وہ اسٹوڈنٹ تھی جسے جب اسے پتا چلتا ہے کہ ہیلر مسنگ ہے تو اسے بہت صدمہ ہوتا ہے۔ کوئلہ ایک ایسا ڈور اوپن کرتا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ ایٹرنل آئلینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیریا اور نیون سینین کو مارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پیسو ریولیوشن ایک گفٹ کے طور پر ہے۔ پیسو ریولیوشن ایک ایسی پاور ہے جس کے ذریعے وہ اپنا سول لوپ اینیمی کی انجری سے کمپلیٹ کرتی ہے۔ پچھلی بار بھی وہ آئس فین کو اٹیک کو لینے کے لیے چلی گئی تھی اور اب یہاں پر بھی آئی تاکہ ہیلر کا ریجنریشن پاور اسے مل سکے اور وہ سب سے زیادہ پاورفل بن سکے۔ وہیں پر ڈارک بھی آ جاتا ہے۔ ڈارک کے ساتھ ساتھ سب ڈیوک اور اس کے اسٹوڈنٹس وہاں پر آ جاتے ہیں۔ لوٹس پینگوئن کو ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ پہاڑ پر پینگوئن سے مل جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ سلور، کوئلہ، ڈارک اور نیون سب ہی ڈیوکس یہاں پر موجود ہیں۔ جسے سن کر پینگوئن کہتا ہے کہ ڈیوک ون کے علاوہ سب ڈیوک یہاں پر موجود ہیں اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لوٹس کہتی ہے کہ ہیلر بھی یہیں پر ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پورا ہی آئلینڈ ہیلر کی باڈی ہے کیونکہ ہیلر کو اس آئلینڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا بولا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم اس آئلینڈ کی حفاظت کرو۔ پیچھے سے ڈارک اور ٹیریا دونوں ہی لوٹس اور پینگوئن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ٹیریا ڈارک کو ان کے آگے ایسے ہی بھیج دیتی ہے اور وہ خطرناک طریقے سے ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ لوٹس اپنے چین کے ذریعے اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اس حملے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کے باوجود بھی پینگوئن زخمی ہو جاتا ہے۔ ٹیریا کے پاس بیسٹ کو کنٹرول کرنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے، اسی لیے ٹیریا اپنے پاورز کے تھرو بیسٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور سب بیسٹ کو باہر نکال دیتی ہے۔ سلور پرنسس اور چیلنگ کو بچانے کے لیے ان کے ارد گرد ایک شیلڈ بنا دیتا ہے تاکہ وہ بیسٹ وہاں سے گزر جائیں اور ان پر حملہ نہ کریں۔ ٹیریا بھی اسی پاور کا یوز کرتی ہے جس کے باعث بیسٹ آس پاس آر پار ہو جاتے ہیں مگر کوئی انجری نہیں ہوتی۔ ایک طرف سلور پرنسس اور چیلنگ کو بچا رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف ٹیریا اور ڈارک کو بچا رہی ہے۔
سلور اپنے پاس کے سب ویپنس کو نکال دیتا ہے. اس کے پاس یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاسٹ میں یوز کیے گئے تمام ویپنس کو کسی بھی وقت نکال سکتا ہے. وہ بیسٹ کا مقابلہ کرتا ہے. جب چننگ دیکھتا ہے کہ سلور کو خطرہ ہے تو وہ اس کو بچانے کے لیے اس شیلڈ سے نکل جاتا ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے مونسٹر پر حملہ کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی حفاظت تو کرتے ہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ دونوں بہت سے بیسٹ کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. دوسری طرف پینگوئن لوٹس کو کہتا ہے کہ وہ جائے اور ہیلر کو ڈھونڈے، لیکن ٹیریا اپنی آئی کی پاور کے ذریعے پتہ چلا لیتی ہے کہ لوٹس کہاں جا رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوٹس ایک غار میں آئی ہوئی ہے جہاں پر اس کی چین اس کو ایک طرف کھینچی چلی جاتی ہے. وہ ایک دیوار دیکھتی ہے. ٹیریا اپنی آئی پاور کا یوز کرتے ہوئے لوٹس کی لوکیشن فائنڈ کر لیتی ہے. لوٹس اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ ہیلر کی باڈی کا ایک حصہ ہوتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئلا پینگوئن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بیسٹ کو کنٹرول نہ کیا تو سٹی تباہ ہو جائے گا. پینگوئن کہتا ہے کہ اگر وہ مر بھی گیا تب بھی کوئلا سٹی سے مونسٹرز کو بچا لے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سٹی کو بچانے کے لیے کوئلا بھاگا چلا جاتا ہے اور وہاں پر مونسٹرز یعنی کہ بیس سٹی پر حملہ کرتے ہیں. سولجر انہیں روکنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر زیادہ دیر روک نہیں پاتے. کوئلا اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے سب بیسٹ کو فریز کر دیتا ہے. اسی طرح وہ رک جاتے ہیں، جم جاتے ہیں. سب سولجرز اور کوئلا دونوں بیسٹ پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں. سٹی کو بچانے کے بعد کوئلا آئی لینڈ پر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آئی لینڈ تو تباہ ہو چکی ہے. تبھی اس کی نظر لوٹس پہ پڑتی ہے جو کہ باہر غار سے نکلتی ہے اور اس کے پیچھے ٹیریا بہت بری طرح زخمی ہوتی ہے اور غار سے گر رہی ہوتی ہے. ٹیریا ڈارک سے کہتی ہے کہ ہیلر نے مرنے سے پہلے اپنا سول روپ لوٹس کو دے دیا اور اب لوٹس سب سے زیادہ پاورفل ہے. پینگوئن کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوٹس کی جان اب خطرے میں ہے، اسی لیے وہ اس کو لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. ٹیریا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ سب سے کہتی ہے کہ لوٹس اب خطرناک ہے، اسی لیے اب ہم سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا اور لوٹس کا خطرہ کا مقابلہ کرنا پڑے گا. وہ سب اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہاں پر پینگوئن اسے بچا لیتا ہے اور خود مر جاتا ہے. اس کے بعد ڈارک آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لوٹس کو مار دے. سلور ٹیریا کو بچانے کے لیے ایک ان پر اٹیک کرتا ہے لیکن ڈارک ایک شیلڈ بنا لیتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس چلنگ کو بتاتی ہے کہ ہیلر اس کا باپ تھا اور اس کے اسٹوڈنٹ اس کی مدر تھی مگر اس نے پریگننسی میں اپنی ماں کی سول پاور کو ابزارب کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گئی تھی اور اس کا سول لوب بھی انکمپلیٹ ہے. سلور لوٹس سے کہتا ہے کہ مجھے پوری کہانی سناؤ کہ آئی لینڈ پر کیا ہوا تھا. وہ بتاتی ہے کہ ہم مسٹیریس آدمی سے ملے تھے جس کے پاس بہت سی پاور تھی اور تبھی سے ہمارا پیچھا کیا جانے لگ گیا. اس کے بعد آدمی نے ڈارک کے ایک ہاتھ کو بھی اکھاڑ دیا. وہی ڈارک ٹیریا کو کہتا ہے کہ مسٹیریس آدمی نے پینگوئن کو مارنے سے روک لیا لیکن ڈارک ڈیوک ون ہی ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ پاورفل ہے. ٹیریا کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پریسٹ ہی ڈیوک ون ہے کیونکہ میڈل والا پریسٹ ہمیشہ بند رہتا ہے. لوٹس سلور کو بتاتی ہے کہ مسٹیریس آدمی صرف باڈی ہے جسے پریسٹ نے سول کیری کرنے کے لیے یوز کیا تھا لیکن باڈی ان کا زہر زیادہ دیر تک نہیں روک سکی. اس کے بعد سلور ان کے ساتھ ملاقات کو یاد کرتا ہے جس میں مسٹیریس آدمی نے اسے کہا تھا کہ ڈیوک ون نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا بلکہ وہ ہمارا سیکرٹ جان گیا تھا، اسی لیے اسے قید کرنا ضروری ہو گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ پاورفل تھا اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد ڈارک ٹیریا سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہے. ٹیریا کہتی ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت سیکرٹس ہیں جو میں بتا سکتی ہوں لیکن اس کے لیے تمہیں چاہیے تم میرے ساتھ کھڑے رہو اور کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. سب سوچتے ہیں کہ ہیلر نے لوٹس کو ہی سب پاورز کیوں دی اور اسی کو سب سے زیادہ پاور کیوں کیا. دوسری طرف ٹیریا کو ہم ایک ایسی جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں ڈارک بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے کولڈ اسکیلیٹن کو دیکھتا ہے.
سب اپنے سول پاورز کو بڑھانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور لوٹس کہتی ہے کہ اب میرے اندر انسانیت نہیں رہی، محض میرے اندر صرف دشمنی کی آگ جل رہی ہے۔ لوٹس سلور سے پوچھتی ہے کہ 4 سال پہلے کے باوجود بھی تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ وہ ڈیوک ون کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا اور بنا رہے گا۔ دوسری طرف ہم چیلنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ سٹی میں ہوتا ہے۔ اسے سلور نظر آتا ہے مگر وہ سلور حقیقت میں نہیں ہوتا، وہ صرف اس کی جھلک تھی۔ اصل میں چیلنگ سلور کو بہت یاد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا سین ہم دیکھتے ہیں کہ کوئلہ ایک ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر وہ تنہا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیوک ون کو بچانے کے لیے سب ڈیوکس اور ان کے اسٹوڈنٹس کی دشمنی مول لینی پڑے گی، لیکن ایک چھوٹی سی امید ہی کافی ہے کیونکہ ڈیوک ون ہی ہے جو کہ دنیا کو، آئی لینڈ کو اور سٹی کو بچا سکتا ہے۔ پھر وہ کسی جگہ میں انٹر ہو جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوک ون وہاں پر قید ہوتا ہے۔ یہاں پر مووی کا پہلا پارٹ ختم ہو جاتا ہے۔